لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اور اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو لأزیدنکم، میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، کفران نعمت کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو خالی یہ اعلان نہیں ہوا کہ اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو ہم نعمت واپس لے لیں. خالی یہ اعلان نہیں ہوا، یہ بھی بتایا دعائے تمہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں نعمتیں بدل دی جاتی، صحت کے بدلے میں بیماری آتی، امن کے بدلے میں فساد آتا، روزی کے بدلے میں فاقے آتے. ہر شب جمعہ ہم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. مگر آیت میں صرف اتنا نہیں کہا کہ اگر تم نے نعمتوں کا حق ادا نہ کیا تو ہم نعمت لے لیں گے. آگے یہ بھی کہا اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب آئے گا، اور چھوٹا موٹا عذاب نہیں، سخت ترین عذاب. قرآن کریم کی آیت دو وجوہات سے میں نے آج تلاوت کی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں آنے والے ذرا سا اپنے آپ کو ایک سپیریئر مخلوق سمجھتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے مقابلے میں جن کا یہ حصہ تھے اور جنہیں چھوڑ کے آئے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دو بالکل الگ کوئی کریٹر جو مخلوقات ہیں، ان سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. جیسے آدمی کبھی کیڑے مکوڑوں کو حقارت سے دیکھتا ہوا آگے بڑھتا. مقصد یہ خاص میں اس مجمع کے لیے تو بات ہی نہیں کر رہا، اس کو تو میں جانتا بھی نہیں. سین حوزے میں مجھے آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے، لیکن جنرل. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کی یہ تاریخ 2-3 گھنٹے باقی ہوں گے کہ امام کی شہادت کی شب لگنے والی ہے، لیکن یہ ساری تاریخ ہے امام کی. تو امام کے حوالے سے جس امام کا تذکرہ ہے، کل رات کو سبا سینٹر میں نے تو ایک پہلو بتایا کہ ہمارے چوتھے امام کی عبادت اتنی نمایاں کی گئی. یہ جو ٹائٹلز ہیں معصومین کے، یہ اسلام نے ہی دیے ہیں نا، تو امام کو وہ ٹائٹلز دیے گئے: زین العابدین، سید الساجدین، خود لفظ سجاد، جس میں امام کی عبادت کا پہلو زیادہ واضح کیا جا رہا. مگر اس کے ساتھ جو ہمارے چوتھے امام کی ایک خصوصیت تاریخ میں آتی ہے، جس کی وجہ سے سجاد کا لفظ آیا، شکر. آیت شکر کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ تھینک یو کہنا، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے. تو چوتھے امام کی سیرت باقی ائمہ طاہرین کے مقابلے یہ شکر والا پہلو بہت زیادہ. کل رات کو بھی میں نے کہا
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام کے حالات بیان کرتے کرتے ڈر ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو دوسروں کی توہین ہو رہی. چہارہ معصومین میں سے ہر ایک سید الساجدین ہے, ہر ایک زین العابدین ہے, ہر ایک سجاد ہے. کس کی عبادت میں کمی؟ مگر کسی وجہ سے, اس زمانے کے حالات کی وجہ سے معصوم کی یہ خصوصیت بہت نمایاں ہمارے سامنے آئی اور بیان کی گئی کہ ان کی عبادت دیکھو. اسی طرح شکر. اب وہ کل رات کا جملہ پھر ریپیٹ کر دوں کیونکہ آدھے سے زیادہ مجمع رات کی مجلس میں نہیں ہوتا ہے, یا کم از کم کل نہیں تھا. اور وہ یہ ہے کہ ہر معصوم نے عبادت کی. رسول اللہ نے تو اتنی عبادت کی ہے کہ قرآن کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر پہ اوڑھنے والے اپنی عبادتیں کم کر. اتنی عبادت کر لی کہ اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا, راتوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیکن ذرا کم کر دے. اتنی عبادت. لیکن زین العابدین لقب ان کا نہیں ہے, جبکہ ہے وہ زین العابدین, بلکہ وہ تو زین العابدین ہے, خود زین العابدین کی زینت ہے وہ, لیکن لقب چوتھے امام کے لیے آیا. برائے متقیان کی عبادت میں کوئی شک کر سکتا؟ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے. جس علی کی نماز کی یہ حالت ہے, جس علی کے روزے کی یہ حالت ہے کہ 3 دن روزہ رکھتے ہیں, سورہ ہے قصیدہ پڑھتا ہوا نازل ہوتا ہے. جس علی کی زکات کی یہ حالت ہے کہ حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں تو قرآن آئے ولایت نازل کرتا ہے. جس علی کے جہاد کی یہ حالت ہے کہ جبرائیل کو قصیدہ پڑھنا پڑتا ہے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ساری زندگی کیا بتائی جائے, ایک لمحے کی عبادت ضربت و علی افضل من عبادت الثقل ہے. زین العابدین کا لقب, سید الساجدین کا لقب ہمارے چوتھے امام کا پیغام ہے اس کے اندر. اور یہی شکر کے حوالے سے وہ پیغام کیا ہے جو کل رات کو میں نے عرض کیا کہ ویسے تو دیکھیے یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور تاریخ سے ثابت بھی کہ جس دور میں جو امام گزرا, اگر اس دور میں کوئی دوسرا امام ہوتا تو اس کا بھی وہی عمل ہوتا. جیسے جو بہت واضح مثال دے دی جاتی ہے اور دینا بھی چاہیے, اگر 41 ہجرہ کو حاکم شام یزید کے باپ کے سامنے امام حسین ہوتے تو صلح نامے پہ حسین دستخط کر رہے ہوتے, اور 61 ہجری کے کربلا میں اگر امام حسن ہوتے تو امام حسن تلوار لے کے جہاد کر رہے ہوتے. یہ نہیں ہے کہ حسن ذرا سے سافٹ دل رکھنے والے, نرم, تلوار نہیں چلانا جانتے تھے یا تلوار نہیں چلانا چاہتے تھے تو دستخط کر دی. اور حسین نعوذ باللہ مزاج کے اعتبار سے ذرا سا زیادہ جلال والے ہیں تو اس لیے انہوں نے تلوار چلائی. نہیں, اگر یہاں حسن ہوتے کربلا میں تو حسن حسین بنتے, اور اگر کل حسین وہاں ہوتے تو حسین صلح نامے پہ دستخط کرتے. یعنی اقبال نے جو مختصر کہہ دیا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیر, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. معصومین کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, تبدیلی ظالموں کے طریقہ کار میں ہوتی ہے. اور اس حوالے سے چوتھے امام کی سیرت کا ایک اور تیسرا پہلو بھی ہے جو آج رات کی مجلس میں آئے گا. تو ابھی تو صرف پہلے 2 پہلو کہ ہر ایک نے عبادت کی, مگر یہ پیغام ہے جیسا میں نے کہا کہ ویسٹ کی مجلس ہے تو ویسٹ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. چوتھے امام کی عبادت جو باقی معصومین کے مقابلے زیادہ نمایاں کی گئی, ہائی لائٹ کیا گیا, زین العابدین کہہ کر, سید الساجدین کہہ کر, ذوالثقلات کہہ کر, سجاد کہہ کر, وہ اس لیے کہ باقی معصومین نے عبادت کی گھر کے اندر, باقی معصومین نے عبادت کی جب خاندان کی خواتین کے حجاب سلامت تھے, باقی معصومین نے عبادت کی کہ بے شک غذا بہت کم استعمال کرتے تھے لیکن غذا تھی. سجاد کی عبادت اس لیے نمایاں بنی کہ آرام دہ حالت میں عبادت کرنا اور ہے. 18 خیمے جل چکے, خاندان کے 18 لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے, خاندان کی مخدرات عصمت و طہارت جن کے سر کا بال بھی کسی فرشتے نے نہیں دیکھا, بے مقنا و چادر بازاروں اور درباروں میں لے جائی گئی. 3 دن کا نہیں, پتہ نہیں کتنے دن کا بھوک اور پیاس کا امتحان ہو. بھئی
3 दिन तो करबला के शहीद भूखे प्यासे थे, करबला के कैदी तो पता नहीं कब तक प्यासे रहे। दरबार शाम बाजार कूफा सकीना ने उम्मे हबीबा के सामने पानी क्यों मांगा? प्यासी थी तो मांगा ना। राहे शाम में सकीना ने शिव से पानी क्यों मांगा? प्यासी थी तो मांगा ना। अरे जिंदाने शाम में ज़ैनब ने बैठ के नमाज क्यों पढ़ी? बेशक वाजिब नमाज नहीं, सुन्नत नमाज, लेकिन बैठ के पढ़ी ना। और सज्जाद ने पूछा, भूपी अम्मा आप तो शाम गरीबा सारी रात छोटे घर का पहरा देती रही, आज नमाज? कहा बेटा जो फिजा आती है वो इतनी कम है कि मैं बच्चों को दे दूं। और अब पापों की वजह से ज़ैनब की यह हालत है कि कम से कम सुन्नत नमाज में बदन में ताकत न रही कि खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए। इन हालात में सिजदे करना, इन हालात में इबादत करना, इन हालात में नमाजें पढ़ना, ये इबादत यकीनन ज़ैनुल आबिदीन ही कर सकता। ये इबादत यकीनन सैयदुस साजिदीन ही कर सकता। यकीनन अगर इस मौके पे 8वें इमाम होते वो भी इबादत करते, लेकिन 8वें इमाम को मिला शाही महल, वहां इबादत, और चौथे इमाम को मिला करबला का शाम गरीबा का अंधेरा बंद, चौथे इमाम को इबादत के लिए मिला बाजार कूफा, चौथे इमाम को इबादत के लिए मिला जिंदान शाम। तो इबादत नुमाया इसलिए हो कि तुम लोग एयर कंडीशन कमरों के अंदर इबादत करने को तैयार नहीं, तुम बेहतरीन कारपेट तुम्हारे घर में बिछे उस पर सिजदा करने को तैयार नहीं, दुनिया की हर नेमत तुम्हारे सामने रखी है फिर भी अल्लाह तुम्हें याद नहीं आ रहा। बड़े आराम से फजर की नमाज करो, बड़े आराम से इबादतें करो, उसको देखो भूखा है, प्यासा है, लाशें हैं, कैदी है, हथकड़ी बेड़ी है, घर की खवातीन साथ में है और उसकी इबादत की यह हालत, वो कहलाएगा ज़ैनुल आबिदीन। तो इबादत इस एतबार से चौथे की ज्यादा नुमाया की। और फिर मैंने कहा ना कि 3 चीजें बहुत अहम थी चौथे इमाम की जिंदगी में। तीसरी चीज आएगी रात के मजलिस में कि बदलते रहते हैं अंदाजे कूफियो शाम। लेकिन दूसरी चीज शुक्र, जिसके लिए मैंने कुरान की आयत की तिलावत की, शुक्र। हम आम हालत में शुक्र अदा नहीं करते। देखिए जो लोग यहाँ पे आ गए हैं अपने वतन के मुकाबले में उनकी हालत हर एतबार से बेहतर हुई। कितने लोगों को शुक्र करना याद रहता? आप एक जवाब देंगे तो उसी की तरफ तो मैं आ रहा हूं कि जी हम तो शुक्रनिल्लाह कहते रहते, शुक्रनिल्लाह नमाज के बाद 14 मरतबा सिजदे में जाके शुक्रनिल्लाह कहते, ये तो शुक्र ही नहीं है, वो तो आएगा। लेकिन ये चौथे इमाम के हवाले से बात आ रही है कि पूरे मसाइब के दरमियान जहां एक तरफ इबादत में कमी नहीं हुई, ज्यादती ही हुई, इजाफा ही हुआ, दूसरी जाने हर मंजिल पर आका सज्जाद की जबान पे एक ही लफ्ज आता था, शुक्रन लिल्लाह। करबला के शाम करीबा अंधेरा छाते ही सज्जाद ने तयम्मुम करके नमाज मगरिब और इशा के बाद जो अपनी पेशानी जमीन पे रखी तो फजर तक शुक्रन लिल्लाह कहते। अगर आप हैरान होंगे कि ऐसी भी कोई मजलिस पढ़ता है तो मानिए मजलिस से कंप्लेंट कीजिएगा, मैं तो 40 साल से ऐसी ही मजलिस पढ़ रहा हूं। अगर कोई गलतफहमी में आके बेचारा फंस गया है तो बुलाने वाले का कसूर है, पढ़ने वाले का तो कसूर नहीं है ना। ये बात लोगों के तासुरात की वजह से मुझे जुमला कहना पड़ा, ज़हमत भी ज्यादा नहीं दूंगा, आज मेरी 4 मजलिसें हैं। लेकिन बहुत मुख्तसर बात कि शाम करीमा जो शुक्रन लिल्लाह कहते हुए पेशानी रखी तो फजर के या नमाज शब के वक्त ये पेशानी उठाई, बल्कि जब दरबारे यजीद ने ये बेहयाई का जुमला कहा कि देखा अल्लाह ने कैसा तुम लोगों को नऊजुबिल्लाह जलील किया, तो चौथे इमाम के उस वक्त भी फरमाते कि शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पे अल्लाह इस हालत में लाया और हमारा इम्तिहान लिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा अबलाना, तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने हमें इस काबिल समझा कि हमारा इम्तिहान लिया। हर एक का तो इम्तिहान भी नहीं लिया जाता है। तो आप देखिए चौथे इमाम की जिंदगी की खास बात, तुम आलिशान मकानात में बैठ के शुक्र अदा नहीं करते, तुम लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियों में बैठ के शुक्र अदा नहीं करते, तुम हाथ में लेटेस्ट मॉडल के स्मार्टफोन या आईपैड लेके या आईफोन लेके शुक्र अदा नहीं करते, और वो फाके में है, भूखा है, प्यासा है, कैदी है, हथकड़ी है, बिगड़ी है, घर की खवातीन कैद है, नन्हे नन्हे बच्चे तमाचे खा रही है और वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहा है शुक्र लिल्लाह, वो है शुक्र के मेरा। मगर सवाल
آپ نے کہاں سے کہہ دیا مولانا؟ ہاں آئیے صحیفہ کاملہ یہیں تک لے جانا تھا آپ کو، زیادہ زحمت دوں گا نہیں. صحیفہ کاملہ جیسا کہ سبا سینٹر کی پہلی مجلس میں نے عرض کیا کہ واحد یہ ریٹن بک ہے جو کسی امام معصوم سے اس طرح منسوب ہے. کسی امام نے اپنے قلم سے کوئی کتاب نہیں لکھی ہم تک نہیں آئی، مگر ایٹ لیسٹ صحیفہ کاملہ وہ کتاب کہ امام نے اس کو ڈکٹیٹ کرایا اپنے بیٹے کو، انہوں نے اس کو لکھا، امام بولتے جا رہے ہیں، پھر امام نے اس کو ری چیک کیا. نہج البلاغہ علی کے خطبات ہوں گے جمع سید رضی نے کیے 400 سال بعد، اور اب یہ مجمع یا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے یا یہ بات نہیں جانتا ہوگا. دونوں حوالوں سے 11ویں امام کے نام سے ایک تفسیر ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ تفسیر وہ نہیں ہے جو 11ویں امام نے لکھوائی تھی. وہ کتاب چھپ گئی، مٹ گئی، جلا دی گئی، دریا میں بہا دی گئی، جو بھی اس کے ساتھ ظلم ہوا. صرف یہ صحیفہ کاملہ ہے کتاب. تو سند کے اعتبار سے تو نہج البلاغہ بھی معتبر، لیکن باقاعدہ تحریر کروا کے پھر اس کو دوبارہ پڑھنا، اس صحیفہ کاملہ. بظاہر دعائیں، مگر ہر دعا کے پیچھے تبلیغ، تفہیم دین، حکم خدا سمجھانا، بات خدا سے کرنا، سنانا مومنین. ہر دعا کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے. اس میں ایک دعا ہے دعائے شکر. اور دعا شروع وہیں سے ہوتی. اب کچھ ایک آدھ ایسا مومن نظر آ رہا کہ جس نے اپنے بچپنے میں شاید شیخ سعدی کی کتاب گلستان بوستان پڑھی ہو، شیخ سعدی نے اس کو شعر بنا دیا، زیادہ مشہور ان کے نام سے ہو گئے. صحیفہ کاملہ میں آج بھی یہ جملہ موجود. دعائے شکر پہلا جملہ امام کا یہ. اچھا صحیفہ کاملہ کی بات آ گئی تو بالکل موضوع سے ہٹ کے صرف ایک مشورہ دے دوں اور پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں. وہ یہ کہ صحیفہ کاملہ میں ایک دعا ہے ان فوجوں، اسلامی فوجوں کی سلامتی کے جو سرحدوں پر بیٹھ کر دشمنوں کو روک رہے. آج اسلامی ملکوں کی جو حالت، سیریا میں کیا ہو رہا، عراق میں کیا ہو رہا، بحرین میں کیا ہو رہا، سعودی عرب کے ایسٹرن پروونس میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کا تو پھر عام لوگوں کو بھی پتا ہے جن کے وہاں کنیکشن. لیکن یہ جو بھی ہو رہا ہے اس پہ علماء نے مجلسیں پڑھی، اشرے پڑھے ہیں، سیمینارز ہوتے رہتے ہیں، آن لائن بہت ساری پٹیشن پہ آپ نے بھی خود بھی سائن کیے. مگر اس موقع پہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ یہ اس دعا پڑھیے آپ، لسٹ دیکھے گا کتنی 50-52 دعائیں تو ہیں صحیفہ کاملہ میں. کون سی سینکڑوں دعائیں لسٹ میں دیکھ لیجئے گا. سرحدوں کے محافظ کے لیے امام کی دعا، چاہے آپ انگلش کو چیک کریں چاہے اردو، اور پھر وہ دعا کا ترجمہ پڑھیں. لیکن باقاعدہ گویا امام نے پورے قیامت تک کی پلاننگ ہم کو بنا کے دی کہ ان موقعوں پہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس وقت ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہت احتیاط سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا بھی بے احتیاطی کی تو اس کی وضاحت میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا جس کا وقت رہے. کہ ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو مسلمانوں کے درمیان ڈیفرنسز پیدا کر سکتے ہیں. جائیے وہ دعا کا ترجمہ دیکھ لیجیے. خیر یہ تو میں نے آپ کو اس لیے مشورہ دیا کہ ویسٹ کے لوگ ذرا سے وقت کم ہے، کاہل ہوتے ہیں. ورنہ اگر پاکستان میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوتا تو یہ کہتا کہ روز یہ دعا پڑھنا شروع کر دیجیے. اب ٹو مچ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے مجمع سے، تو خالی میں نے کہا ایک بار ترجمہ پڑھ. لیکن ایسے لوگ ہیں کثرت کے ساتھ جو روزانہ یہ دعا آج کل کے حالات میں پڑھ رہے ہیں. لبنان میں بہت ملیں گے، عراق میں بہت ملیں گے، اور پاکستان میں بلکہ لندن میں. بات مولانا کو دیکھ کے لندن یاد آ گئے. مولانا ظفر عباس صاحب جب یہ تو اب مولانا بن گئے، ہمارے سامنے تو اتنے چھوٹے تھے تو میں بھی تو کبھی چھوٹا تھا. جو بات آگے بڑھے، شکر، دعا شکر. قرآن کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور امام کہہ رہے ہیں خدا بندہ قرآن کے ہر حکم پہ عمل ہو سکتا ہے، اس پہ کیسے عمل؟ ایک نعمت کا پہلے شکر ادا کرنے جا.
تو اتنی دیر میں جتنی دیر میں خالی آپ کہیں گے تھینک یو اللہ الحمدللہ، اتنی دیر میں کئی نعمتیں اللہ نے اور دے دی. ایک نعمت کا شکر ادا کرنے جائیں گے 5 نعمتیں مل جائیں گی. وہ نعمتیں جس کو ہم نعمت بھی نہیں سمجھتے. بولنے کی طاقت دی، اگر بولنے کی طاقت چھین لی جائے تو پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. سوچنے کی طاقت دی ہے تبھی تو شکر ادا کر رہے. یہ سوچنے کی طاقتیں چھن جائے، آدمی دیوانہ اور پاگل ہو جائے، تب پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت. تو باقی نعمتوں کی بات نہیں ہے، خالی شکر للہ کہنے. زبان حرکت میں آئی، دماغ نے سوچا، سانس آئی، تب آپ نے شکر للہ کا. مردہ تو نہیں کہتا ہے نا. ایک شکر للہ خالی زبان سے کہا اور کئی نعمتیں آ گئی. تیری ساری نعمتوں کا شکر کون ادا کرے جس کے لیے قرآن نے خود کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. اگر خالی میری نعمتیں گننا چاہو، کاؤنٹنگ یہ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ہو. اب یہ امام نے کہا پھر دعائے شکر آگے بڑھے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو چوتھے امام نے کہیں. اس وقت امام کسی آدمی سے کوئی تھوڑی بات کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلا کے آسمان کو دیکھ کے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے یہ دعا کر رہے ہیں. تو اب وہ کوئی سوال جواب کا وقت تو تھوڑی ہے وقت دعا. تو اب ذہن میں جب کنفیوژن آیا تو ان کے بیٹے 5ویں امام سے پوچھا گیا. کئی روایت، ایک نہیں. وہ جو جوان بیٹا اپنے باپ کی توہین کر رہا تھا تو اس کا جواب بھی 5ویں نے بعد میں دیا. تو کسی نے کہا کہ مولا 5ویں امام آپ کے بابا نے کہا کہ شکر تو ادا ہو نہیں سکتا اور قرآن کہہ رہا ہے شکر ادا کرو. تو کیا قرآن اور امام کے اندر کوئی اختلاف ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انی تارکوں فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی لن یفترقا. یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ ہی نہیں ہو سکتے. جب شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے تو قرآن نے کہا کیوں اور ہم کیسے شکر ادا کریں؟ مختصر جواب فرمایا اجتناب المحارم شکر النعمہ. وہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے زبانی شکر للہ تھینک یو سننے کی. اللہ محتاج نہیں. ہم میں سے بھی کبھی کبھار بہت سے لوگ غیرت مند لوگ، اس نے ہمیں کوئی سروس دی، ہم نے تھینک یو کہا، اس نے کہا نو نیڈ ٹو مینشن، یہ ذکر میں نہ کیجیے گا مولانا مجھے برا لگتا. تو اللہ یہ والا شکر نہیں کہہ رہا کہ زبان سے بیٹھ کے شکر للہ کو. ایسی بہت ساری مشینیں آسمان پر فرشتوں کی شکل میں موجود ہیں جو شکر نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے جو معصوم نے کہا. شکر نعمت یہ ہے کہ جو نعمت میں نے دی کم از کم اسے کسی حرام کام میں استعمال نہ کرو. حرام کے معنی to break the law of Allah. اللہ کی نعمت ہے، اس سے اللہ کا قانون نہ توڑنا. یہ ہے نعمت کا شکر. اب یہ گھر اللہ کی نعمت ہے، اس میں کبھی گانے کی اور غنا کی آواز نہ آئے، یہ گھر ہے شکر. وہ گاڑی اللہ کی نعمت ہے، گاڑی میں وہ گانے کے کیسٹ نہ لگے، یہ گاڑی کا شکر. اجتناب المحارم بہت ہی آسان حدیث ہے جس کا ہر لفظ اردو میں بھی ہے. اجتناب محارم شکر نعمہ. اور پھر یہیں پر وہ حدیث آ جاتی جو مجھے اس لیے پڑھنا ہے کہ وہ بھی چوتھے امام ہی کی حدیث ہے. پیغام یہی کہ اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو کبھی اللہ کی مخالفت میں استعمال نہ کرو. یہ تو ذرا دیکھیں کامن سینس کے خلاف بھی بات ہے نا کہ اسی کی نعمت اور وہ اسی کے خلاف استعمال کی ہے. سلینگ اردو کا سلینگ محاورہ میاں کی جوتی میاں کا سر، یہ تو عجیب لگتا. اچھا دیکھیں پاکستان کے کس ڈپارٹمنٹ میں آج کل کرپشن نہیں. اور چونکہ ہندوستان کے بھی لوگ ہوں گے تو ہندوستان بھی ماشاءاللہ کم تو نہیں ہے نا پیچھے. خالی کرکٹ ہی میں مقابلے نہیں ہوتے، کرپشن میں بھی مقابلے. تو آپ دونوں ہر ڈپارٹمنٹ میں آج کل کرپشن آ گیا. حتیٰ جو بالکل سیدھے سادھے ڈپارٹمنٹ تھے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کرپشن کی گنجائش کہاں. پہلے پوسٹ آفس کا محکمہ بہت شریف لوگوں کا ہوتا، کوئی گنجائش ہی نہیں. ویدر ڈپارٹمنٹ جو خالی فورکاسٹ کرتا، بہت ہی یعنی کیا اس میں کیا فورکاسٹ کے اندر کہاں سے کرپشن ہے. لیکن اب دیکھیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ وقت بھی نہیں. اور آپ جیسے لوگ میڈیا کی وجہ سے سب جانتے ہیں. مگر سب سے بری کرپشن کس کی لگتی ہے؟ اینٹی کرپشن کے محکمے. ارے بھائی سب کھا رہے ہیں تو ہمارے کھانے میں تمہیں اعتراض کیا؟ تاکہ اعتراض یہ ہے کہ تمہارا تو کام تھا کرپشن کو روکنا.
وہ کسٹم والے کا کام کرپشن روکنا نہیں ہے، پھر وہ کھا رہا ہے وہ الگ بات. پولیس والے کا کام لا اینڈ آرڈر ہے، کرپشن روکنا نہیں ہے، وہ کھا رہا ہے بری بات. لیکن تم تو رکھے اسی لیے گئے کہ دوسروں کو روکو اور تم خود یہ کھانے لگے. وہی کامن سینس کا اصول. شکر ہے اللہ کی نعمت ہے، چلو حرام میں استعمال کرنا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا قانون اس نعمت سے توڑو تو چل جائے. اللہ ہی کی نعمت اللہ کے خلاف. اب آئیے وہ حدیث سنی. جا رجل الى علی بن الحسین فقال انا رجل عاصم لا اصبر عن المعصیہ فاذنی بموعظہ. جا رجل، ایک مرد ہے، الى علی بن الحسین چوتھے امام کے پاس، فقال، اور اس نے وہ بات کہی جو بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں جن کا کانشیس یا ضمیر ابھی مرا نہیں. کہا کہ مولا انا رجل عاص، میں خود اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہگار، لا اصبر عن المعصیہ، بہت کوشش کرتا ہوں لیکن گناہ سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. برا لگتا ہے، خود دل کو برا لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں برا ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، قضا ہو جاتی ہے، بعد میں برا بھی لگتا ہے. میں نے فجر کی نماز کی مثال دی کہ یہ بہت بڑی مثال، ورنہ زیادہ تر تو میں داڑھی کی مثال دیتا ہوں، کل سے شیو نہیں کرنا ہے، ہو جاتا ہے. خیر، تو خلاصہ یہ کہ کہہ رہا ہے خود مان رہا ہے لا اصبر، یعنی زندہ ہے ابھی یہ انسان، روک نہیں سکتا، صبر نہیں کر پاتا ہوں گناہ کے سامنے. فاذنی بموعظہ، آپ ہی مجھے کوئی ایڈوائز ایسی کی. فقال امام نے کہا کہ گناہ سے رکنے کی ضرورت بھی نہیں. اذن ما شئتا، جو گناہ تیرا دل چاہے کر لے، میں اجازت دیتا ہوں، مگر 5 کام کر لے. اب پہلی چیز اس سے ریلیٹڈ، یعنی جس پہلی چیز کے لیے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی، لا تاکل رزق اللہ واذن ما شئتا. دیکھیے آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے اس کے باڈی میں طاقت ہونی چاہیے. بغیر طاقت کے آدمی گناہ کر ہی نہیں سکتا. جیسا گناہ، ایک آدمی بہرحال وہ گانا سننا بھی چاہے تو نہیں سن پائے گا، ہو سکتا ہے یوں کر کے سنایا جاتا ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال تو اگر اندھا بھی ہو جائے، اندھا ہو نامحرم کو دیکھ ہی نہیں پائے گا، گناہ کی خواہش ہے گناہ نہیں کر پائے گا. گونگا ہے وہ غیبت کرنا چاہے تو غیبت کر ہی نہیں پائے گا. کتنے ہی ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ شراب پینا چاہتے ہیں، نہیں پی سکتے ہیں شراب، وہ اللہ کی وجہ سے نہیں چھوڑی شراب، اب بدن میں وہ طاقت ہی نہ رہی کہ وہ شراب پی سکے. اور باقی تو یعنی تقریباً ہر گناہ کے لیے جسمانی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ طاقت ملتی ہے اس روزی سے، رزق سے جو آپ کھاتے ہیں. اب امام کہہ رہے ہیں لا طاقت رزق اللہ، بدن میں طاقت آئی رزق سے، اللہ کے رزق کو بن کر کے کھانا، پھر اللہ کی مخالفت کر تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے رزق کو استعمال کر کے گناہ کی طاقت پیدا کی اور اسی کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہا. کہتے کہ یا خدا آج سے مجھے تیرا رزق نہیں چاہیے، مجھے دوسرا کوئی اللہ ہے نا اس کائنات میں، یا جو میں شیطان کو اپنا اللہ مانتا ہوں، جا کے اس سے روزی لو. وہ تو سورہ حشر میں حشر نشر بتا دیا ہے شیطان کو. اس قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی اخاف انا بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ سورہ حشر کی آیت کہ شیطان نے انسان سے کہا کہ بیٹا کفر کر لے، کیا وہ سولی پہ چڑھ کر آرام بھری کرے گا؟ تو کفر کر لے. فلما کفر، جب کفر کر لیا اس کی بات میں آ جا تو بھاگا شیطان. انا بریء منک، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری کیا مدد کروں. لیکن اگر اس دنیا میں کوئی علاقہ ہے کہ جہاں شیطان کا رزق ملتا ہو جاؤ، وہاں جا کے وہ رزق کھاؤ. شیطان کی طاقت ہے تو شیطان کے کاموں میں استعمال کرو. میں اجازت دیتا ہوں اذن ما شئتا. گھبرا کے کہا مولا یہاں تو کائنات میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو کہا کہ اچھا پھر یہ کرو کہ اتلو موضع لا یراک اللہ فی. اذن ما شئتا، اذن ما شئتا کا ترجمہ بار بار نہیں کروں گا، جو دل چاہے، شاء انشاءاللہ ماشاءاللہ، شاء مانے چاہے، اذن گناہ کر جو چاہے، مگر شرط ہے کہ پھر چلو ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پہ اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا. بھئی کراچی میں جب بینک کے اوپر ڈاکہ پڑتا ہے یا روبوری ہوتی ہے، پہلے وہ سی سی ٹی وی جا کے توڑتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھ رہا ہے ہم کو، وہ نہ دیکھے پھر جا کے ہمیں ڈاکہ ڈالتے.
جہاں قانون توڑا جاتا ہے تو جو مانیٹرنگ کرنے والی چیز ہوتی ہے پہلے اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے. یہ آج کامن سینس کی بات ہے کہ ہمیشہ سے امام نے کہا چلو گناہ کرنا اطلب موضعن ایسی جگہ ڈھونڈو جا کے جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا, پھر جو دل چاہے گناہ کرو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں. کہا مولا اس کائنات کا وہ کون سا گوشہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا. کہا تو پھر اخرج من ولایت اللہ واظلم ما شئت. یہ بھی بہت کامن سینس کی بات. جب لوگ خالی انگلینڈ جاتے تھے یہ امریکہ تو کوئی نہیں آتا. لندن سے فلائٹ آئی کراچی ایئرپورٹ پہ اتری, اس زمانے میں سیڑھیوں سے لوگ اترتے تھے, وہ اسٹیئرز لگائی جاتی. اترا ایک صاحب اپنی فیملی کو لے کے ابھی پاکستان کے سرزمین پہ قدم رکھا, کس کے 2-4 تماچے اپنے بچے پہ لگا. ارے بھئی کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے ہو؟ کہا پتہ نہیں کتنے سالوں کا فرسٹریشن. انگلینڈ میں کوئی سے ٹچ نہیں کر سکتا تھا, فوراً پولیس آئے گی جیل. کتنے سال برداشت کیا, ایسی اس کی نامعقول حرکتیں بول نہیں سکتے. پاکستان آ گیا, یہاں تو کوئی قانون نہیں, جتنا چاہے مارو. باپ اپنے بیٹے کو جا کے ٹیچر کو دیتا تھا کہ آپ جتنا چاہیں اسے ماریں, ہڈیاں بس نہ توڑیں, باقی گوشت تو جتنا چاہیں آپ اڑا دیں. تو وہاں تو کس کے 4 تھپڑ لگائے. مجھے انگلینڈ کا فرسٹریشن کیا ہوا بھائی, ہوا یہ کہ اس ملک کا قانون تھا, وہاں مخالفت نہیں کر سکتے. دوسرے ملک میں گئے جہاں کا قانون نہیں ہے, یہاں آرام سے جو دل چاہے کر. یہ امام کی حدیث ہے, اتلو اخرج من ولایت اللہ. اللہ کی جہاں تک حکومت ہے اس سے باہر چلے جا, دوسرے ملک کا پاسپورٹ لے لو, کسی اور ملک کی سٹیزن شپ لے لو جو اللہ کی حکومت میں نہیں آتا. باذل معاشر دھڑنے سے قانون توڑو. آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ یہاں دل کھول کے اس لیے کر رہے ہیں, آپ سے مطلب یہ شریف لوگ نہیں جو آج بس کہنے چاہ رہے, ایک عام سی بات ہے جو پاکستان میں کر ہی نہیں سکتے. بلکہ 90% اس وقت ویسٹرن کنٹریز میں, چاہے کینیڈا ہو, امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, انگلینڈ, اسائلم والے لکھتے یہی وجوہ ہے کہ ہم نے فلاں ایسا عمل کیا, ہماری جان کو وہاں خطرہ ہو گیا, اس لیے یہاں پہ آ گئے. مرد کی مرد سے شادی ہو گئی, کہاں لوگ ہم کو مارنا چاہ رہے تھے, بھاگ کے یہاں پہ آ گئے. قانون توڑا ملک کا, دوسرے ملک میں چلے گئے. تو اللہ کا قانون توڑنے کا بہت دل چاہ رہا ہے. عورت کو حجاب نہیں کرنا, مرد کو داڑھی نہیں رکھنا, نوجوان کو میوزک نہیں چھوڑنا, لوگوں کو اپنے شادی اور برتھ ڈے میں مکس گیدرنگ کو ختم نہیں کرنا, نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, والدین کی عزت نہیں کی جا رہی, حرام کھانے ہی میں مزہ ہے, دل چاہ رہا ہے. ٹھیک, یہ اللہ کا قانون ہے نا, کسی اور ملک میں چلے جو اللہ کی مملکت میں نہ آتا. مولا اس کائنات کا تو ذرہ ذرہ اللہ کی مملکت میں آ رہا. امام نے کہا اچھا تو پھر مجمع مجھے زیادہ انڈیا کا لگ رہا, وہاں بھی یہ ہوگا, لیکن میں مثال تو پاکستان کی دوں گا. اچھا تو ایسا کرو, اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فتفعلوا واظلم ما شئت. چلو گناہ کرو, دل کا جتنا اللہ کے ملک میں رہو, اللہ کے سامنے رہو, اللہ کی نعمت استعمال. جب اللہ تمہیں پکڑنے کے لیے پولیس بھیجے گا, اللہ کی پولیس کا نام ہے ملک الموت. چلے حضرت بھگا دینا اسے, جیسے کراچی میں لیاری کا علاقہ, گینگسٹر کا علاقہ, وہاں پولیس بھی قدم نہیں رکھتی, وہاں آرمی بھی جاتے ہوئے گھبراتی. وہاں جو دل چاہے وہ قانون توڑے انہوں نے. اب کے حالات کچھ بہتر ہوئے وہ ایک الگ بات. ممبئی میں بھی ایسا بھائی لوگوں کا یا ڈان لوگوں کا کوئی علاقہ ہوگا, تو مجھے نہیں پتا انڈیا کے اس سے زیادہ. تو امام نے کہا چلو اللہ ہی کے ملک میں رہنا, اتنی طاقت پیدا کر دو. جب اللہ کی پولیس آئے پکڑنے کے لیے, جا کا ملک الموت فتوحانا اس کو بھگا. پولیس بھاگتی ہے, لیاری کے علاقے سے بھاگتی ہے, تو مولا ساری بولتی تو بند ہو جائے گی ملک الموت کی آتے. یہ جتنے فلسفے اور ڈسکشن اور حرام و حلال کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے, اور داڑھی سے اللہ کو کیا ملتا ہے, اور میوزک کا نقصان کیا, اور ہماری نمازوں کا فائدہ کیا ہے, جب تک ملک الموت نہیں آئے گا. وہ آ جائے گا تو ساری بولتی بند, بڑے بڑے افلاطون اور ارسطو اور سقراط خاموش ہو جائیں گے. کہا یہ تو ممکن نہیں اس کو بھگانا. کہا تو بھائی چلو اذا خلق ہمارے کو بنارے فلا تدخل فیہا, وقت گزر رہا ہے تو میں سمجھانا بھی نہیں, ضرورت بھی نہیں سمجھانے کی. کہا جب مالک
دیکھیں اللہ کی طرف سے 2 سپروائزر ہیں. جنت کے سپروائزر کا نام رضوان ہے, جہنم کے سپروائزر کا نام مالک. جب یہ مالک تجھے جہنم میں داخل کر دے, منع کر دے, نہیں کہنا کر لو جو کرنا. تو مولا کس میں اتنی طاقت؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے طاقت پیدا کر رہا, اللہ کے ملک میں رہ رہا, اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے, نہ اس کی پولیس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, نہ اس کی جیل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو پھر آخر کس برتی اور سہارے پہ گناہ کر رہا؟ یہ گناہ کر کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے زندگی میں اس کے بعد کبھی میں نے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا, جب ذہن میں یہ خیال آتا. لیکن امام نے آغاز کیا شکر نعمت اللہ نے دی, اور وہی نعمت اللہ کے خلاف استعمال. یہ تو شرافت ہے انسانی کے بھی خلاف, غیرت کے بھی خلاف, کامن سینس کے بھی خلاف, انسانی کانشیس کے بھی خلاف. کہ یہی شکر. اگر اتنا خیال کر لو, ہمارے یہاں مصیبت میں تو اللہ کو لوگ یاد رکھتے ہیں, نعمتیں ملنا شروع ہوتی ہیں. اب میں باقی باتیں کیا, کوئی عورت کا حجاب دیکھ لی انڈیا اور پاکستان, یہاں نہیں, یہاں تو تھا ہی نہیں, لیکن یہاں تھا. جب غریب تھے 2 نقابوں والا حجاب ہوگا ان گھروں, اور جیسے جیسے اللہ حالت بہتر بناتا گیا, پہلی بات اللہ کی مخالفت شروع کا شکر نعمت ہے اجتناب المحرم. مگر یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ اور بس بات ختم ہو. 40 منٹ ہو گئے, 45 منٹ کی مجلس پلان تھی. میں نے کلاس کہا کہ پلان تھی, اب 2-4 منٹ کی تو اجازت مجھے مل جاتی ہے, نہیں ملتی تو میں زبردستی لے لیتا ہوں. لیکن اتنی سی بات. دوسری بات, حرام میں استعمال نہ کرو, یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کہ پھر یہ دیکھو کہ اللہ کی نعمت کو ہم تو استعمال کر رہے ہیں, اس میں سے کتنا اس نعمت کو دین خدا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. چنانچہ پورا نہیں مانگا آپ کو اللہ نے دن اور رات میں 1440 منٹس دی. 17 رکعت نماز 17 منٹ میں ہوتی, یہ مانگے آپ سے واپس. یہ نہیں کہا کہ پورے 1500 منٹ واپس کرو. اللہ نے آپ کو $100 دیے, $20 خمس کے نام پہ واپس مانگے. اللہ نے آپ کو 365 ڈیز دیے ہیں, 30 دن رمضان کے روزے کے نام پہ مانگے. سب نے تھوڑا سا. ہاں, اور پھر اسٹیٹس ہے کوئی اہل بیت کی طرح کا, کیا کہنا, دن اور رات کا حرم ہے لیکن ہم سے. اب اتنی بڑی نعمت لوگوں کو ملی کہ آپ یہاں پہ آ گئے. تو بس ذہن میں یہ خیال رکھیے کہ پتہ نہیں آپ آئے ہیں کہ بھیجے ہیں. اور بس اسی لیے میری آج کی مجلس ختم. قرآن کریم کا ایک بہت مشہور سورہ ہے سورہ یوسف, اور اب جب سے اس کے اوپر فلم بنی ہے تو یہ سورہ اور زیادہ مشہور ہو گئے, لیکن ویسے پہلے بھی بہت مشہور ہے سورہ یوسف. یہ نازل کیوں؟ اب یہ تو سوال ہی غلط ہے, لیکن اس وقت کیا ریزن ہوا؟ اس وقت ریزن یہ ہوا کہ یہودیوں نے جا کے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی سچا نبی ہے تو ہر چیز جانتا ہو, اتنا بتا دے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل ہیں, یہ مصر میں کیسے پیدا ہوئے؟ بنی اسرائیل تو فلسطین کے رہنے والے. اچھا, اس زمانے میں تو اتنی سی ٹریولنگ بھی, آج جو پیلسٹائن سے قاہرہ تو کوئی سفر ہی نہیں ہے, پھر بھی ہے. اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی سمجھیے جیسے نارتھ پول سے ساؤتھ پول آپ جا رہے ہیں. لکھنؤ سے کانپور جانا مسئلہ ہوتا, الہ آباد سے بنارس جانا مسئلہ ہوتا تھا, کراچی سے حیدرآباد جانا. یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے, یہ تو 1400 سال تو نہیں, اس سے بھی پہلے, رسول اللہ سے پہلے. آخر یہ ساری فیملی پہ کیا ایسی مصیبت آن پڑی کہ فلسطین جیسے زرخیز علاقے میں رہنے والے, اب یہ سب آپ پہنچ گئے مصر. تو پیغمبر نے اس کا جواب سورہ یوسف نازل ہوا اور پیغمبر نے اس کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ بہت مختصر, کیونکہ سورہ یوسف پر میری 90 اسپیچز ہیں جو میں نے 3 سال محفل مرتضیٰ کراچی میں تفسیر قرآن میں سورہ یوسف کو موضوع بنایا. تو بہت مختصر, یوسف کھو گئے. کھو تو نہیں گئے, بھائیوں نے لے جا کے غلام بنا کے بیچ دیا.
غلام مصر پہنچا، وہاں غلام ہی کے طور پہ مارکیٹ میں بیچا گیا۔ اب یوسف کا تو یہ کتنا بڑا امتحان ہو، جب تک اپنے شہر میں تھے تو باپ سب سے زیادہ محبت کرتا تو تبھی تو بھائی اگینسٹ ہو، اور کہا غلام، اور ایک نبی خدا غلام بنا، اور اس کے بعد کے واقعات جیل میں بھی گئے، مگر کہا کہ یہ سبب بنا تھا کہ پھر جب جیل میں گئے تو آخر میں پرائم منسٹر بنے۔ جب پرائم منسٹر بنے، آپ کا بھی کوئی پرائم منسٹر بن جائے تو آپ بھی دوڑ کے وہاں چلے جائیں، تو پورا خاندان شفٹ ہو گئے۔ کہا لیکن یہ اللہ تیاری کر رہا تھا فرعون کا مقابلہ کرنے کا، ابھی دور دور تک فرعون نہیں ہے، عزیز مصر کے فرعونوں کا زمانہ شروع ہوا، فرعون پیدا ہوگا اور پورا ایک سلسلہ چلے گا، فرعون ایک آدمی کا نام تو نہیں، اور پھر وہ اتنا طاقتور بنے گا اور اتنا طاقتور بنے گا اور اتنا طاقتور بنے گا کہ کہے گا انا ربکم الاعلی۔ یہ تو طاقت کی انتہا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو رب کہنے لگے، اور اتنا ظلم بھی کرے گا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کو یہی ہونا چاہیے، تو موسیٰ فرعون کا مقابلہ سینچریز کے بعد کریں گے، اس کے لیے پورے خاندان کو یوسف کے امتحان کے ذریعے سے وہاں بھجوایا گیا۔ یہ خاندان وہاں گیا نہیں ہے، گویا اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ بھجوایا۔ جب زمانے کا امام آئے گا تو اس کی حکومت کیا خالی مکہ میں ہے؟ نہیں۔ خالی مدینے میں ہے؟ نہیں۔ خالی دمشق میں ہے؟ نہیں۔ خالی مڈل ایسٹ میں ہے؟ نہیں۔ خالی اسلامی دنیا میں نہیں۔ زمانے کے امام کی حکومت ساری دنیا میں ہوگی، تو ساری دنیا کے ہر علاقے میں امام کے آنے سے پہلے کچھ صاحبان ایمان ایسے ہونا چاہیے جو امامت کے مشن کو خیبر میں پورا کر رہے ہیں، تاکہ جب امام آئے اس علاقے میں امام کی فوج آئے تو ایک تیار شدہ پلیٹ فارم ملے۔ یہ ذہن میں اگر آ جائے تو اسلامی دنیا کے بہت سے مظالم سمجھ میں آتے ہیں۔ ان ظالموں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات، آپ میں سے جو 70s میں امریکہ میں آئے ان سے پوچھیں کتنی مسجدیں تھیں، کتنے امام باڑے تھے، کتنی حلال گوشت کی دکانیں تھیں، اور اب صدام کے مظالم عراق سے لوگ نکلے، لبنان میں مظالم ہوئے وہاں سے لوگ نکلے، سیریا سے تو نکل کے لوگ ان کے علاقے میں جا رہے ہیں، مصیبت کا ظاہر بن رہی ہے۔ پاکستان سے، افغانستان سے، ہزارہ قبیلے سے کتنے لوگ ان علاقوں میں آئے۔ آنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ ایک مسجد کے بدلے 10 مسجدیں ہو گئی، ایک امام باڑے کے بدلے میں 100 امام باڑے ہو گئے۔ اب یہ جو پورا انفراسٹرکچر بننا شروع ہو گیا۔ کریڈٹ صدام کو نہیں جا رہا، لیکن اس کے مظالم، کریڈٹ القاعدہ یا سپاہی صحابہ یا طالبان کو نہیں دے رہا، لیکن اس کے نتیجے ان علاقوں میں بھی اسلام کا ایک انفراسٹرکچر بننے لگا جہاں پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اب یہ تو اللہ نے، اب یہ جملہ ہے، اللہ نے اپنا کام کر دیا، اب مومن کو اس کو آگے بڑھانا اور یہ سوچنا کہ اللہ نے یہاں آ کے مجھے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ایک بار، اس کا ایک حصہ مجھے نکالنا دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور ہمیشہ یہ غور کرنا ہے کہ ایک پورا سال گزر گئے، میں نے اس ایک سال میں اپنی دولت اور اپنے وقت اور اپنی جسمانی توانائی، اس کا کتنا حصہ امام زمانہ کے مشن کو پروموٹ کرنے کے لیے وقف کیا۔ ایک حدیث ہے ہمارے یہاں بہت مختصر، بس بات ختم، جس میں امام نے، یہ اخلاقی حدیث ہے، فقہی نہیں، امام نے کہا ہر چیز کی ایک زکات، گاڑی کی زکات ہے کہ ایسے آدمی کو رائٹ دے دو جس کے پاس اس وقت سواری نہیں، مکان کی زکات یہ ہے کہ کوئی مہمان آ جائے کسی علاقے میں، رہنے کی جگہ نہ ہو تو ایک کمرہ اس کو چند دنوں کے لیے دے۔ ہر چیز کی زکات امام نے سمجھائی کہ جو اللہ نے نعمتیں دی اس میں شیئر کرو، اور اسی طرح جو اللہ نے جن لوگوں کو یہاں اسٹیبلش کیا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ابھی اسٹرگلنگ کے مرحلے میں، وہ یہ سوچے کہ یہاں پہنچ کر ہم امام زمانہ جو آئیں گے ضرور، اور ہر علاقے میں وہ خود پہنچیں گے یا ان کا لشکر پہنچے گا، وہاں پہلے سے ہم امام کے لیے کیا تیاریاں کر سکتے ہیں۔ اور بس بات ختم ہو۔ میں نے جملہ سبا کی دوسری مجلس میں کہا کہ چوتھے امام نے سب سے زیادہ امام زمانہ کی تیاری کر رہی ہے، چوتھے امام کی مجلس ہے یہ میرے حساب سے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جتنی 3 باتیں میں نے آج کہیں، تینوں کا تعلق چوتھے امام سے، عبادت ہو، شکر نعمت ہو،
یا یہ آپ کے دل میں خیال کہ آپ یا انڈیا کے ہیں یا پاکستان کے، وہاں سے جب یہاں آئے تو خود کوشش کر کے آئے، خود آپ نے زحمتیں اٹھائی، خود محنتیں اٹھائی، لیکن یہ سمجھیں کہ یوسف نبی کی طرح آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے کسی مشن، اور وہ نسلوں کا بھی ہو سکتا، لیکن آغاز آپ کریں گے، آپ کے پوتے یا پوتے ہو سکتا ہے، اسے مکمل آغاز کر۔ اور یہ بہت بڑا مقصد بتایا گیا ہے اہل بیت کے شام میں قیدی بن کے لائے جانے، یہ مقصد بتایا گیا۔ جیسے مولا یمن میں گورنر بن کے 6 مہینے کے لیے گئے، خالی علی نہیں گئے، ولایت علی کا ایسا عقیدہ وہاں گیا کہ آج 1000 سال کے بعد بھی وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، عقیدہ نہیں چھوڑ۔ تیسرے خلافت میں حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے سے جلاوطن ایگزائل کر کے جبل عامر کے علاقے میں پہنچا بھیجا، جہاں پہ آج لبنان میں صاحبان ایمان کی سب سے طاقتور جماعت، وہ چند مہینوں کے لیے ابو ذر کا وہاں جانا، ایسی محبت اہل بیت پیدا ہو کہ بڑے بڑے مراجع اس علاقے سے گزرے، بڑی بڑی جہادی تنظیمیں وہاں پہنچی۔ اب دیکھیں یہ نسلوں کی بات، جانا کسی علاقے میں، پھر اس کے اثرات۔ ملک شام کے لوگوں نے اہل بیت کو کبھی نہ دیکھا، نہ وہ جانتے تھے کون، وہ ہمیشہ سے حاکم شام کی حکومت رہی۔ اس خاندان کو تقریباً 50 سال وہاں کی گورنری دی گئی۔ بڑا بھائی گورنر وہ مر گیا تو اس کا چھوٹا بھائی گورنر وہ مر گیا تو اس کا بیٹا یزید۔ تو اب یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ فیملی پراپرٹی بنا دیا ملک شام کو، اور یہ سارا خاندان ہمیشہ سے اہل بیت کا جانی دشمن۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار ہے، اس کا بڑا بیٹا گدھے پہ، بڑا بیٹا اس کو کھینچ رہا ہے، چھوٹا بیٹا یزید کا باپ پیچھے سے پش کر رہا ہے۔ پیغمبر کے جملہ یہ لعن اللہ علی صاحبہا، اللہ کی لعنت ہو بیٹھنے والے پر، کھینچنے والے پر، پیچھے سے دھکا دینے والے۔ اور زیارت عاشورہ میں آپ نے جملہ کہا کہ پورے خاندان کا تذکرہ ہے، قاتبہ پورے خاندان کے لڑکی ہمیشہ سے دشمن، اور ایسے دشمن اہل بیت خاندان کو شام کا علاقہ، جس دن شام فتح ہوا اس دن سے لے کر اہل بیت کے قیدی بن کے آنے پورا علاقہ دے دیا۔ انہوں نے کیا کچھ نہ کیا، کس طرح سے 3 نسلیں اہل بیت کی دشمنی میں تیار کی۔ بچے نے ہوش سنبھالا ہے، وہاں سے آنکھ کھولی ہے، وہاں سے لے کے مرتے دم تک علی علی علی، دشمن، لعنت، مخالف۔ تو باقی اسلامی دنیا میں اہل بیت کے دشمن تھے تو اہل بیت کا تعارف بھی تھا۔ یہ واحد علاقہ یہاں اہل بیت کا نام پہنچانا، نام پہنچے گا تو اہل بیت کا مشن پہنچے گا، اہل بیت کا مشن پہنچے گا تو وہی تو اللہ کا پیغام اور اسلام۔ چنانچہ یہ اہل بیت اطہار جو قیدی بن کے 1 سال شام میں رہے، بڑے اس کے امپیکٹ ہوئے ہیں وہاں پہ، بہت اس کے بعد میں تاریخ میں فائدے نظر آتے ہیں۔ ہاں امتحان بڑا مشکل دینا پڑا، آپ سے تو اتنا کہا گیا کہ عالیشان گھر رکھیے، بہترین گاڑی رکھیے، اچھا جاب رکھیے، ہر سہولت اپنے اور اپنے بچوں کو دیجیے، ساتھ میں دین کا کوئی کام کیجیے۔ اہل بیت کس طرح سے دین کا کام کرنے آئے؟ قیدی بن کے آئے ہیں، مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ایک سوال آقا سجاد سے یہ کیا جا رہا کہ مولا دیکھیے، آپ کو اس کا جواب پہلے سے معلوم ہے، اگر معلوم نہ ہوتا اور آپ سے کہا جاتا کہ اپنی عقلوں پہ زور دے کے اس کا جواب ڈھونڈیے، تو آپ کا جواب سب کچھ ہوگا، وہ نہ ہوگا جو سجاد نے۔ سوال کیا گیا مولا سجاد، اتنا بڑا امتحان آپ نے دیا ہے، مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اتنا بڑا امتحان، اس میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا، سب سے زیادہ ٹریجک مرحلہ، سب سے زیادہ رلا دینے والا مرحلہ کیا ہے؟ اچھا اگر ہم کو جواب معلوم نہ ہوتا، ہم اپنی عقل سے سوچتے، کربلا ہمارے سامنے، ہمارے ذہن میں سجاد والا جواب نہ آتا، ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال آتا کہ
सबसे बड़ी मुसीबत कासिम के बदन के टुकड़े टुकड़े। 13 साल का कोई बदन कासिम। मेरे मरहूम उस्ताद मौलाना जौहर साहब कहते थे एक मुसीबत ऐसी जिसमें किसी ने हुसैन का साथ ना दिया, सिर्फ कासिम ने की, वो है लाशें पामाल हो गई। बाकी तो सबकी लाशें उठा लिए गए, या हुसैन का जिसे पामाल हुआ या कासिम। लेकिन वो भी एक फर्क, हुसैन का जिसे पामाल हुआ शहादत के बाद, कासिम जिंदा। कासिम जिंदा था जब इधर के घोड़े उधर दौड़ रहे थे और उधर के घोड़े इधर दौड़ रहे थे। हमने कहा ये बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन नहीं, फौरन हमारे सामने अकबर है, शबीह रसूल महलमा अकबर, जिसे देखकर अपने तो अपने खैर हो दी। हमने कहा ये सबसे बड़ी मुसीबत है, लेकिन नहीं, सज्जाद में ये भी नहीं, हमारे सामने अब्बास के कटते हुए बाजू आए और अब्बास की एक फरियाद आ गई। अल्लामा मजलिसी के ख्वाब में आए, कहा था कि हमारे मानने वालों को हमारी एक मुसीबत जरूर याद दिलाओ जो वो याद नहीं रखते। मौला आपकी हर मुसीबत पे हम आंसू बहाते हैं। कहा नहीं, एक मुसीबत ऐसी, ऊंची जगह से जब कोई गिरता है हाथों को बढ़ा के सहारा देता। जब मैं घोड़े से जमीने करबला पे गिर रहा था तो जिसके दोनों बाजू कट चुके होंगे वो जमीने करबला पे किस तरह आया होगा। हमने कहा ये सबसे बड़ी मुसीबत। फिर कहा नहीं असगर, जैसा कि मैं एक मजलिस में अर्ज कर रहा था, असगर हुसैन का नाम कुरान ने रखा नफ्से मुतमइन्ना, बिल्कुल इत्मीनान की हालत है, मगर असगर की शहादत थी कि हुसैन भी घबरा। आमाले अशूरा में आपने याद तो होगा ना, अभी अभी की 7 मरतबा आप आगे बढ़े और पीछे हटे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़वाइही व तस्लीमन लिअमरिही। कहा ये क्यों करते हो? कहा हुसैन के हाथ में असगर का छिला हुआ लाशा है। 7 बार आगे बढ़े, 7 बार पीछे हटे, हुसैन फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या किया जाए। हुसैन नफ्से मुतमइन्ना, कायनात का सबसे ज्यादा सब्र और इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत वाला इंसान, हमें ये सबसे बड़ी मुसीबत। लेकिन जब सज्जाद से पूछा गया मौला इस वाक़े में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, ना कासिम का नाम आया, ना अकबर का जिक्र आया, ना अब्बास की बात हुई, ना असगर की लाशे का जिक्र आया, एक ही जुमला का अश्शाम अश्शाम अश्शाम। ये बाज़ार शाम है, ये दरबार शाम है, जो अकबर और असगर और कासिम से भी बड़ा इम्तिहान है सज्जाद की निगाह। और कहा मौला शाम में क्या हुआ? शाम में बहनें और फुफियां जिस तरह बेमकना और चादर के लिए जाए। जिंदगी भर सज्जाद रोता रहा और शाम को याद करके रोता रहा। लेकिन हाँ, करबला के मातम में भी सज्जाद ने कोई कमी नहीं की, मातम दोनों। लेकिन कितना बड़ा इम्तिहान शाम का था, वहां गए क्यों? अहले बैत का नाम इस वजह से पहुंचा। और बाकी करबला का मातम कैसे किया? दुनिया में बहुत ही सख्त पेशा जो आदमी के दिल को पत्थर बना, पत्थर दिल लोग होते हैं। आप ऐसे देखेंगे अहले बैत के सारे मसाइल सुन जाएंगे, एक लम्हे के लिए गिरिया का तस्वुर नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम होते। लेकिन कसाई का पेशा, कस्साब का पेशा दुनिया का सख्त तरीन पेशा, दिल पत्थर बनता। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस में है कि ये वाला प्रोफेशन इख्तियार करना मकरूह है। रीजन भी बताया कि दिल आदमी का सख्त हो जाता। मदीने के कसाई या कस्साब भी रो दी सज्जाद के हम। मेरा आका सज्जाद जब कभी मदीने के बाजार में किसी काम से निकले, जल्दी जल्दी कसाई दुकानों पे पर्दे डालने लगे। पता चला कि सज्जाद आ रहा है, हुसैन का वारिस आ रहा है, करबला का ज़ादार आ रहा। कसाईयों ने जल्दी जल्दी दुकान के पर्दे डाल दिए। क्यों? इत्तेफाकन कोई दुकान खुली है और मेरे आका सज्जाद की निगाह सवार शुदा जानवर है, जिस काम से जा रहे हैं वो काम छोड़ देते हैं, सीधा कसाई की दुकान में आके बस आखिरी जुमले सिर्फ एक सवाल करते हैं, क्या है कसाब है कसाई, जानवर को ज़बा तो किया है, पहले पानी पिलाया था। और वो तड़प के कहता है फर्जंदे रसूल आपके जद का मानने वाला हूँ, 3 मरतबा इसके सामने पानी रखा, जब जानवर
वही मदीने में कसाई की दुकान में खड़े होकर हुसैन का अज़ादार करबला का सोगवार एक बार करबला का रुख करता है, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। बाबा मदीने का जानवर भी प्यासा सभा नहीं होता, लेकिन आए मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा, इसी हालत में कातिल का खंजर अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास आई है, पहले हम ये सूरह फातिहा पढ़ ले। मरहूमीन के नाम मरहूम सैयद अबू जाफर नकवी, मरहूम सैयद अबू मोहम्मद नकवी, मरहूमा मोहसिना बीवी, मरहूम वसीउल हसन जैदी, मरहूम सगीर हुसैन, मरहूमा इकबाली बेगम, मरहूमा मोहम्मदी बेगम, मरहूम रजी हैदर, मरहूमा सदफ फातिमा, मरहूम वाकिफ रजा नकवी, इस खानवादे के दीगर तमाम मरहूमी, हाज़रीन मजलिस के खानदान के तमाम मरहूमी, कुल अम्वात मोमिनीन मोमिनात, शुहदाए दीन व ईमान। एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। खुदा बंदा मेरे मज़लूम आका सय्यदुस साजिदीन के इस इम्तिहान और मसाइब का वास्ता, जो मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में हैं, इनको और इनके घरों को और घर वालों को और औलादों को और रोजी के ज़राए को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। दुनिया भर में फैले हुए साहिबान ईमान, खुसूसन सीरिया, बहरैन, सऊदी अरब, यमन, इराक, पाकिस्तान और जहां जहां मोमिनीन कराम मोहब्बत अहले बैत के जुर्म में दुश्मनों का निशाना बन रहे, जालिमों को नीस्त नाबूद फरमा, साहिबान ईमान को इन मुश्किलात से बाहर निकाल। परवरदिगारा, जिन जिन आंखों में आंसुओं का एक कतरा भी आया या होठों पर जरा सी भी सदाई गिरी आई, उनकी जितनी भी हाजतें हैं दुनियावी और उखरवी, उन सबको पूरा फरमा। जिस घर में ये मसाइल पड़े हैं, इस घर में अपनी रहमतें, बरकतें और नेमतें नाज़िल फरमा। सिवाय हमें हुसैन के इस घर में रहने वालों को कोई गम नसीब ना हो। परवरदिगार, हम सबको सीरत अहले बैत में चलने की तौफीक अता फरमा। खुदावंदा, मरते दम तक सज्जाद की आजादारी का वास्ता, मरते दम तक बल्कि कब्र में भी, बल्कि कयामत में भी, बल्कि जन्नत में भी हमें हुसैन का आजादार बना के दाखिल करना। और मज़ालिम के इंतकाम के लिए वारिसे मासूमी सज्जाद के मिशन को मुकम्मल करने वाली अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताज मातम हुसैन।